مولانا نے ثابت کر دیا کہ سلبی اولاد ہے، بیٹا ہے، مگر کیونکہ حق کے مخالف ہے۔ ہماری دوستی اللہ کے لیے ہے، ہم اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، دنیا طلبی ہمارا معیار نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایسا کرتا ہے تو از روی حضرت مولانا اگر ان کے جنازے میں شرکت نہ بھی کی جائے تو اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ اس کے جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ بعد کا دور نئے انداز کا ہے۔ حضرت مولانا کے اپنے سلسلے میں حسام الدین چلبی نامی آپ کے خلیفہ، اس زمانے میں فیض الطار رحمت اللہ علیہ کتابیں، محبت نامہ، الہی نامہ، مصیبت نامہ نامی کتابیں بہت پڑھی جاتی تھی۔ ایک دن حسام الدین چلبی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے مریدین متعلقین جو ہیں وہ خواجہ صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں، اگر آپ مثنوی شریف لکھیں تو کیا ہی اچھی بات ہو۔ جیسے حسام الدین چلبی، خود حسام الدین چلبی کا معاملہ یہ تھا کہ اس حد تک حساس تھے، ہر کہ او بیدار تر پر درد تر، ہر کہ او آگاہ تر رخ زرد تر، جو جتنا بیدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی پر درد ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرنا اور اللہ سے ڈرنا دو مخالف باتیں ہیں۔ ان کی حساسیت کا یہ عالم تھا حسام الدین چلبی رحمت اللہ علیہ کی کہ مریدین متعلقین میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو آپ کو اس کا علم ہو جاتا، وہ لطافتیں، وہ فریکوینسی وہ محسوس کر لیتے تھے۔ انہوں نے درخواست حضرت مولانا سے کی کہ کیا یہ اچھا ہو کہ مثنوی شریف لکھی جائے۔ جیسے انہوں نے درخواست کی تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی دستار مبارک میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور مثنوی کے پہلے 18 اشعار اس کاغذ کے ٹکڑے پر لکھے ہوئے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس لمحے تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ تم مجھ سے درخواست کرو گے، اسی لمحے آسمان سے مجھے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ میں مثنوی شریف کی شروعات کروں۔ تو اس طرح سے پہلے 18 اشعار کی شروعات حسام الدین چلبی رحمت اللہ علیہ کی درخواست پر ہوئی۔ وشنو آزمائی چون حکایت می کند وجدائی ہو شکایت می کند خزنائستان تا مرو ببریدان از نفیرم مرد و زن نالیدان سینه خواهم شرح از فراق بازویت شرح درد اشتیاق ہر کسی کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش من به هر جمعیت نالو شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم۔ کہ اس طرح سے 18 وہ اشعار جو مثنوی شریف کی شروعات کہلاتی، اور پھر اگلے مرحلے میں مثنوی شریف کے 6 دفاتر جس میں 27,000 اشعار ہیں، جو کہ عبدالرحمن جامی ہی کے قول کے مطابق مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی زبان میں قرآن کی تشریحات کا نام مثنوی شریف ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی حرمت، امت مسلمہ کے تقدس کی اگر کوئی سسٹم حفاظت کرتا نظر آتا ہے پچھلے 750 سال سے، پچھلے 750 سال سے، تو وہ مثنوی شریف ہے جو کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ مولانا کے واقعات مناقب رومی میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سریانوس نامی ایک پونیا شہر میں سریانوس نامی ایک پارسی نوجوان کو وقت کے بادشاہ کی طرف سے موت کا پروانہ لکھ دیا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہ پارسی نوجوان تھا، معین الدین پروانہ کی حکومت کی طرف سے اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ جب اس کو سپاہی لے کر جا رہے تھے تو وہ کسی طرح سے ان سے چھوٹ کر حضرت مولانا کی بارگاہ میں آ گیا، اور آج اس نے کہا کہ میں جوان ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں، بہت شفقت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے، تو آپ ایسا کیجئے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اگر گفتگو کی جائے مولانا کے مناقب پر اور آپ کی حیات کے واقعات پر تو صبح ہو جائے گی۔ کیا اچھا ہو کہ مختصراً بیان کیا جائے تاکہ ذہنوں میں واضح تصویر سامنے آ جائے۔ تو حضرت مولانا نے اس کو پناہ دے دی، اور جب بعد میں سپاہی آئے تو حضرت مولانا نے کہا کہ جاؤ اپنے جا کے بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے اس کو پناہ دے دیے۔ وہ گئے، جا کے انہوں نے معین الدین پروانہ سے کہا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے سریانوس کو پناہ دے دی ہے۔ تو
وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ایک سورہ یونس کیا، اگر حضرت مولانا سفارش کریں تو ہم تمام قید خانوں کے دروازے کھول کر تمام قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ ہے کوئی ایسا جس کا عمل، جس کا کردار اس حد تک پختہ ہو کہ وقت کا حاکم یہ کہتا نظر آئے کہ اگر وہ سفارش کریں تو ہم سب کو معاف کر دیں؟ کہاں ہے وہ کریکٹر؟ کہاں ایسے لوگ خود پسندی اپنی ترجیحات کی بنیاد پر اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے حول سے ہم نکل ہی نہیں پاتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق کی کیا خدمت کر سکیں گے؟ وہ شخص سورہ یونس حضرت مولانا کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، علاؤالدین اس کا نام رکھا گیا، اور اس نے عجیب و غریب جملہ کہا جس میں شاید 700 سال پہلے کہا گیا، آج تک کا پیغام ہے کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں خدا کو پڑھتا تھا، میں خدا خوانی کرتا تھا، حضرت مولانا نے مجھے خدا دانی پر لگا دیا۔ خدا کو پڑھنا اور خدا کو پہچاننا دو مختلف باتیں ہیں۔ ہم خدا خوانی کر رہے ہیں، ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں، ہم رسول خوانی کر رہے ہیں، ہم نماز خوانی کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کہ نماز 5 وقت کی نماز ہم جو پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کہیں بھی اقرؤ الصلاۃ نہیں آیا، اقیم الصلاۃ آیا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے۔ اور نماز کی مثال کیا ہے؟ نماز کی مثال یہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کی معیت میں سجدہ تک کا سفر اور پھر اگلی منزلیں طے کرتے ہیں اور وہ معراج قرار پاتی ہے۔ ہمارے آپ کے لیے رعایت اللہ کے اس انداز میں رکھ دی کہ ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور معراج کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم شعوری طور پہ چاہیں تو، ورنہ پوری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے گزر گئی، ایک لمحے کو بھی وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی کہ اللہ سے تعلق جڑ جاتا۔ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ یقین پختہ نہیں ہوتا تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے؟ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔ اگر آج کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گردان کی جا رہی ہے۔ پوچھا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھائی کیا ہے، بتاؤ ذرا ہمیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، سلیس ترجمہ تو یہی ہے۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کیا اس منزل پر ہے؟ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ حضرت مولانا جادو فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح پتہ کیا ہے؟ جب اللہ کے دوست خلیل اللہ کو ناحق آگ میں پھینکا جا رہا ہے، ناحق پھینکا جا رہا ہے، از خلیل حق بیاموز فسار، اللہ کے دوست خلیل اللہ سے یہ سبق سیکھ لو، از خلیل حق بیاموز پسر کہ شدو بیزار اول از پدر، کہ سب سے پہلے بیزاری کا اظہار ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ سے کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، میں وحدہ لا شریک پر یقین رکھتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہی تو جرم ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، درمیان میں مخالف فرشتہ آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے کوئی حاجت ہے، کوئی حاجت ہے؟ تو اللہ کا یہ دوست ابراہیم خلیل اللہ یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے، تم جا کر اپنا کام کرو، وہ میرے حال سے واقف ہے۔ جب شعوری طور پر یہ منزل طے کر لی جاتی ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو کہیں نہیں ہوتا۔ اللہ یہ کہتا نظر آتا ہے یا نار کونی برداں وسلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ مولانا فرماتے ہیں اگر تم نمرود نہیں ہو تو آگ میں جا کے دکھاؤ، تم نمرود ہو، اگر نہیں ہو تو آگ میں جا کے دکھاؤ، اور اگر آگ میں جانا ہے تو ابراہیم بن کر دکھاؤ۔ تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا۔